مرد سرتاسر کفالت، سرتاسر ذمہ داری، اور عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں. ٹھیک ہے نا؟ طے ہو گئی بات. بچی تھی ذمہ دار باپ تھا، شادی ہوئی ذمہ دار شوہر ہے، بوڑھی ہوئی ذمہ دار اولاد ہے. لیکن فرض کر لو، فرض کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں بتاؤں، اگر مفروضہ اگر عورت کا باپ زندہ ہو، اور اس کے بعد کھانے کو نہ ہو، جب بھی عورت پر، بیٹی پر باپ کا نفقہ واجب نہیں ہے، زوجہ پر شوہر کا نفقہ واجب نہیں ہے. یعنی اگر زوجہ کروڑ پتی ہو تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت شوہر کو دے دے. اب خدیجہ سمجھ میں آئی؟ اب خدیجہ اب بات آ گئی نا خدیجہ تک، تو اب کچھ جملے سنتے چلو تاکہ ابتدائے اسلام بھی سمجھ میں آ جائے، میرے محمد کی نبوت کی ابتدا بھی سمجھ میں آ جائے. بھائی سنتے جانا، اس لیے کہ کہیں لے کے جاؤں گا میں اپنے سننے والوں کو. بات اب خدیجہ پہ آ کے رک گئی، اور روکوں گا نہیں، مجھے پھر وصیت کی طرف واپس جانا ہے. سمجھ میں آ گئی خدیجہ؟ حکم نہیں تھا، پوری دولت شوہر پہ نثار کر دی. بھائی ایسی ہو تو فاطمہ کی ماں کہلائے. جانتے ہو اس شہزادی کو؟ بھائی آگے جانا ہے مجھے، لیکن اب جملے آ گئے تو سنتے جاؤ. ابتدائی نزول کے سورے، اب میں اگر ترتیب سے سناؤں بڑا وقت درکار ہوگا. 11واں سورہ ترتیب نزول، آج کی ترتیب نہیں، یہ ہے ترتیب تلاوت جس سے تم قرآن کو پڑھ رہے ہو، اور ایک ہے ترتیب نزول. 11واں سورہ سورہ والضحیٰ، 12واں سورہ سورہ علم نشرح، 13واں سورہ سورہ والعصر جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں. 11واں 12واں 13واں سورہ والعصر 13واں ہے. 14واں سورہ سورہ والعادیات، 15واں سورہ سورہ کوثر. اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا. پہلے والضحیٰ آیا، پھر علم نشرح کا سورہ آیا، پھر والعصر کا سورہ آیا، پھر والعادیات کا سورہ آیا، پھر سورہ کوثر آیا. اسے ذہن میں رکھنا، اس ترتیب سے کام لینا ہے مجھے. ابتدائی سورے ہیں، پیغمبر اکرم کی نبوت کے پونے دو سال کے اندر یہ سورے نازل ہوئے، یعنی ابتدا ہے نا نبوت کی. اب اسے ذہن میں رکھو، اور اب چلو قرآن کی طرف. سورہ نون والقلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب نون کی قسم، حبیب قلم کی قسم. وما یسطرون، اور حبیب مستقبل میں لکھی جانے والی تحریر کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، حبیب تو مجنون نہیں ہے. بھئی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں کسی سے کہوں کہ آپ پاگل نہیں ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ بھائی آپ کو شبہ کیسے ہوا، آپ کو شبہ کیسے ہوا. تو ہوگا کوئی اعتراض، اور کسی نے رسول کو مجنون کہا ہوگا. جبھی قرآن نے آواز دی کہ حبیب تو مجنون نہیں ہے. مشرک نے مجنون کہا تھا، قرآن نے رد کر دیا کہ یہ مجنون نہیں ہے. اچھا، نون والقلم سن لیا. جاؤ سورہ حاقہ دیکھو. سورہ حاقہ میں عجیب و غریب طریقے سے پروردگار نے کہا دیکھو یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے، میرا محمد شاعر نہیں ہے. نون والقلم میں کہا مجنون نہیں ہے، سورہ حاقہ میں کہا شاعر نہیں ہے، اور پھر اگلی آیت میں کہا واللہ بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون. اور دیکھو یہ کسی جادوگر کا قول نہیں ہے، میرا حبیب جادوگر نہیں ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم ہے جو تمہیں قرآن سنا رہا ہے. 11واں سورہ سورہ والضحیٰ. بھائی سننا، ترتیب نزول بتلا چکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر
واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. کیا تیور کا سورہ ہے. پورے سورے کی تشریح نہیں کروں گا. والضحیٰ دن کے گر وقت کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور حبیب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی ابتدائی نزول کا سورہ ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. حبیب تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا. ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب ہم تمہیں ایک چیز عطا کریں گے، ایسی چیز عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. بلس بھائی یہ آئے ذہن میں رکھنا. ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب ہم تمہیں ایک شے عطا کریں گے ایک نعمت کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. الم یجدک یتیما فآوی. حبیب تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں اپنی آغوش میں لے لیا. ابتدائی وہی ہے. حبیب تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری تربیت کی. حبیب تم گمنام تھے، ہم نے تمہارا تعارف کرایا. اور حبیب تم مفلس تھے، ہم نے تمہیں دولت دی. سب کو معلوم ہے کہ بچپنے میں تربیت کس نے کی اور جوانی میں مفلسی کو تمنگری سے کس نے بدلا. بھائی ابتدائی نزول کے سورے میں ابو طالب کا بھی تذکرہ ہے، خدیجہ کا بھی تذکرہ ہے. سنتے جاؤ اس لیے کہ منزل فکر معین ہے اور کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو. اب جملہ سننا. الم یجدک یتیما فآوی. حبیب تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا. وجدک ضالا فہدی. حبیب تم گمنام تھے، ہم نے ساری انسانیت کی ہدایت کی تمہاری طرف. ووجدک عائلا فاغنی. حبیب تم مفلس تھے، ہم نے تمہیں دولت دے دی. یتیمی میں پناہ دینے والا ابو طالب، مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ. بھائی بہت توجہ رہے. فاما الیتیم فلا تقہر. دیکھو یتیم کے ساتھ درست لہجے میں بات نہ کرنا. واما السائل فلا تنہر. اور حبیب سائل کو جھڑک کے بات نہ کرنا. واما بنعمت ربک فحدث. حبیب جی جو نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کرو. بھائی توجہ رہے. واما بنعمت ربک فحدث. حبیب یہ جو دو نعمتیں ہم نے تمہیں گنوائی ہے نا ان کا بار بار تذکرہ کرو. پہلی نعمت یتیمی میں کفالت کرنا، دوسری نعمت تنگ دستی میں دولت دینا. بھائی ایک نعمت ابو طالب کے ذریعے تمام کی، دوسری نعمت خدیجہ کے ذریعے تمام کی. اور حکم یہ کہ بار بار ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا. تو اب اگر محمد ابو طالب اور خدیجہ کا تذکرہ کرے تو کسی کو اعتراض کیوں ہو؟ یا فاطمة الزهراء صلی اللہ فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ